الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کی فلسطین کی تازہ ترین صورتحال دنیا بھر میں زیر بحث ہے اور اسی کے بارے میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ فلسطین میں اور مشرق وسطیٰ میں ایک طویل جمود کے بعد 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل کے خلاف طوفان الاقصی کے نام سے کارروائی کر کے جہاں روٹین ورک کے جمود کو توڑا ہے، وہاں دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے اور ایک بار پھر احساس دلا دیا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ، جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے 2 گروہوں کا جھگڑا ہے، یہ دو گروہوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ عالمی مسئلہ ہے، ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے اور اقوام متحدہ کا مسئلہ ہے، سلامتی کونسل کا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے یہ جمود توڑنے میں جو کامیابی حاصل کی ہے، میں اس پر حماس کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حماس نے یہ کارروائی کر کے، بعض لوگوں کو خیال ہے کہ بے وقت کی ہے یا ضرورت سے نہیں، بالکل بروقت کی ہے، بالکل ضرورت کے مطابق کی ہے اور انہوں نے 3 مقاصد حاصل کر لیے ہیں میرے خیال میں۔ ایک یہ کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جو رپورٹیں 5-6 اکتوبر تک آ رہی تھی مسلسل، فلاں تسلیم کر رہا ہے، فلاں تسلیم کر رہا ہے اور یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ سارے عمل کو بریک لگا دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مقصد انہوں نے یہ حاصل کیا ہے کہ وہ جو ایک مکمل پلاننگ تھی اور نظر آ رہا تھا کہ شاید 2-4 دن میں کوئی اعلان ہوگا، اس مکمل کو بریک لگا دی ہے اور کچھ عرصے کے لیے اس کو ڈیلے کروا دیا ہے۔ یہ میرے نزدیک انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے، تقریباً 10,000 جانوں کی قربانی دی ہے اور آدھا تقریباً غزہ تباہ کروا لیا ہے، لیکن اتنی بڑی قربانی کے ساتھ مقصد بھی بڑا حاصل کیا ہے کہ انہوں نے وہ سارا جو پروسیس چل رہا تھا اس پروسیس کو روک دیا ہے اور نئے سرے سے 0 پوائنٹ پہ مسئلہ چلا گیا ہے۔ یہ ان کی بڑی کامیابی ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ بات کہی جا رہی تھی 7-6 اکتوبر تک کہ اسرائیل اتنی بڑی قوت ہے اور اتنا اس کا دفاعی نظام ہے کہ کوئی اس پر اٹیک کرنے کا حوصلہ نہیں کر سکتا۔ حماس نے صرف اٹیک نہیں کیا بلکہ ابھی تک مسلسل حماس میدان جنگ میں ہے، لڑ رہا ہے اور اسرائیل کا یہ الزام اور یہ تاثر توڑ دیا ہے کہ اسرائیل پر اٹیک نہیں کیا جا سکتا۔ حماس نے بتایا کہ لڑنے والے لڑ لیتے ہیں، حالات کیسے بھی۔ تیسری بات، یہ کہا جا رہا تھا کہ فلسطین 2 گروہوں کا مسئلہ ہے، وہ یہودیوں کا اور فلسطینیوں کا۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے یہ عالم اسلام کو دوبارہ بیدار کیا ہے اور حکمران جو مرضی کریں، لیکن جکارتہ سے لے کر مراکش تک مسلم عوام بیدار ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں اور یہ منظم ہو رہے ہیں۔ باقی عالم اسلام کی رائے عامہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور دینی قوتیں، سماجی قوتیں، سیاسی قوتیں آہستہ آہستہ منظم ہو رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 مقاصد تو وہ حاصل کر چکے ہیں۔ اللہ پاک انہیں مزید کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اس دوران ہمارا جو فرض بنتا تھا، میں اسے پہلا فرض تو بنتا تھا حکمرانوں کا۔ حکمران تو ابھی تک 6 اکتوبر ہی سمجھ رہے ہیں، مسلم حکمران بھی اور عرب حکمران بھی ابھی تک صورتحال کو 6 اکتوبر پر ہی سمجھ رہے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ 6 اکتوبر گزر چکا ہے، آج نومبر کی 7 ہے۔ ان کو 6 اکتوبر کے سحر سے باہر نکلنا ہوگا اور یہ ضروری ہے۔ عرب لیگ اور مسلم حکمران، عرب سربراہوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے اور اس فریب سے نکلنا چاہیے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، معاملات چھڑ گئے ہیں اور یہ چھڑیں گے۔ اور پھر مسلم حکمرانوں کو بھی مجھ سے بعض دوست پوچھتے ہیں کہ وہ کریں کیا۔ میں نے کل بھی ایک مجلس میں عرض کیا، کچھ نہ کریں، عرب حکمران بیٹھیں، چائے پینے کے لیے بیٹھیں، دنیا کو دکھانے کے لیے بیٹھیں اور وہاں چائے وائے پی کے اپنا کھانا پینا کر کے صرف 3 منٹ کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے دل سے پوچھیں کیا کرنا ہے۔ ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، فاستفت قلبک،
دل سے پوچھو بھی کیا کرنا ہے۔ میری عرب حکمرانوں سے، مسلمان حکمرانوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ بھائی اکٹھے بیٹھیں، 2-4 گھنٹے بیٹھیں اور 3 منٹ کے لیے اپنے اندر گریبان میں جھانک کر دل سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے، میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور جو ان کا دل کہے وہ کریں، بیٹھے تو صحیح نا۔ میں یہ بات عرض کر کے کہ مسلم حکمرانوں نے شاید یہ ابھی خود کو 6 اکتوبر میں بٹھائے رکھا ہے، آگے نکلیں۔ آج 7 نومبر ہے اور معاملات آگے بڑھیں گے، وہ نئی صورتحال کا ادراک کریں اور اپنے فرائض پورے کریں۔ دوسرے نمبر پر امت مسلمہ میں بیداری بڑھ رہی ہے، الحمدللہ، سست رفتاری ہے لیکن بڑھ رہی ہے، اور یہ تاثر ختم ہو گیا ہے، انہوں نے ختم کر دیا ہے بے پناہ قربانی دے کر کہ یہ فلسطین کے 2 گروہوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا جھگڑا ہے، یہ جکارتہ کا بھی جھگڑا ہے، یہ لاہور کا بھی جھگڑا ہے، کراچی کا بھی ہے، کابل کا بھی ہے، ڈھاکے کا بھی ہے، تاشقند کا بھی ہے، نہیں، مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کا بھی ہے، لندن کا بھی ہے، نیو یارک کا بھی ہے۔ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو ایک فضا بنا دی گئی تھی، 2 گروہ لڑ رہے ہیں، چلو ایک ظالم ہے، نہیں، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اور مسجد اقصیٰ بھی، فلسطینیوں کی جان و مال بھی، اور فلسطین کی آزادی بھی، اور فلسطین کی وحدت بھی۔ ہم تو شروع سے ہی اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے پہلے دن کہہ دیا تھا یہ ناجائز ریاست ہے، ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرتے، ناجائز ریاست ہے، اور ناجائز اولاد جو ہوتی ہے نا، وہ جو مرضی کر رہے رہتی، ناجائز ہی ہے۔ اعتماد کے راستے بھی موجود ہے، محفوظ راستے بھی موجود ہیں، ذرائع موجود ہیں۔ اصحاب خیر کو، اصحاب ثروت کو اس کے لیے فکر کر کے، محفوظ راستے تلاش کر کے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک انہیں سرخرو فرمائے، اللہ پاک انہیں کامیابی نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کا کسی نہ کسی درجے میں ان کا بھائی اور ان کا ساتھی اور مددگار بنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جنگی آزادی لڑ رہے ہیں، جنگی آزادی میں ایسے ہی ہوتا ہے، آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے ملک پر غیر ملکی قبضے کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، وہ صدیوں چلتی ہے، اور ہر موقع پر آپ جنگ آزادی میں سلطان ٹیپو کو یہی کہیں گے، آپ سلطان ٹیپو کو یہی کہیں گے اس نے کیا مشکلات پیدا کر دی، کیوں مر گیا تھا، اور عامر خان خلق کو کیا کہیں گے آپ؟ 150 سال جنگیں ہوتی رہی ہیں، تو ان ساری جنگوں پر یہ کیوں کیا تھا؟ آزادی کی جنگیں ایسی ہوتی، امریکہ کی جنگ آزادی میں نے پڑھی ہے، برطانیہ کے خلاف امریکہ کی یہی تھی، جب موقع ملا حملہ کیا ہے، جب موقع ملا وار کیا ہے اور سہا ہے۔ وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، 2 ملکوں کی جنگ نہیں ہے، ایک ملک پر غیر ملکی طاقت نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ آزادی کی جنگیں ایسی ہی لڑی جاتی ہیں۔ اپنا فرض سمجھائیں، میں صرف 2 لفظوں میں بات کی، اپنے آپ کو 6 اکتوبر سے آگے چلائیں، 6 اکتوبر پر کھڑے نہ رہیں۔ آج 7 نومبر ہے، پاکستانی حکمرانوں سے بھی، دنیا کے مسلم حکمرانوں سے بھی آگے بڑھو یار، حالات آگے جا چکے ہیں۔ یہ اب آج کی صورتحال پہ بات کریں، 6 اکتوبر کی صورتحال پہ بات نہیں کریں۔ فوری طور پہ OIC کی سربراہی میٹنگ ہونی چاہیے۔ ہم اس سے بہت نچلے درجے کے مسائل پہ بیٹھتے ہیں، آج مسلم حکمران کیوں نہیں بیٹھ رہے، OIC کی سربراہی میٹنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ میں اکٹھے بیٹھے خود سوچیں کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، گزارش ایک جہاں تک تعلق ہے بین الاقوامی قوانین کا، سب سے زیادہ خلاف ورزی اسرائیل کر رہا ہے۔ اسرائیل کا وجود بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اسرائیل کا قبضہ فلسطین پر اس کے بین الاقوامی خلاف ورزی ہے۔ اور ایک سوال میرا چھوٹا سا ہے، جن ہتھیاروں کی موجودگی کے امکان پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق سے اینٹ شیٹ بجا دی ہے، اسرائیل تو ہتھیار استعمال کر رہا ہے، کہاں بیٹھا ہے امریکہ؟ اقوام متحدہ کہاں ہے؟ جن ہتھیاروں کی موجودگی کے خطرے پر عراق پر حملہ کیا تھا کہ وہاں ممنوع ہتھیار موجود ہیں، وہ بڑے سے اسرائیل تو استعمال کر رہا ہے، کہاں بیٹھے بین الاقوامی کون ہے بین الاقوامی قانون کی بات کرنے والا، انسانی حقوق کی بات؟ یہ سب بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن بین الاقوامی طاقتوں کو مسلمان اٹھیں گے، ایک بات یاد رکھیں، مسلمان حکمران جب تک بات نہیں کریں گے وہاں آپ کی بات کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ الیکشن ان کو بتائے گا کہ فلسطین کا مسئلہ ہے کہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، ان کو الیکشن میں سامنا کرنا پڑے گا اس مسئلے کا۔
اگر آج سامنا نہیں کریں گے کل دیکھیں کہ اپنا اشر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب مسلم عوام کبھی فلسطین، یہ بات میری نوٹ فرما لیں، مسلم امہ مسلم عوام نہ کبھی بیت المقدس سے دستبردار ہونے کو تیار ہوگی نہ فلسطین سے. یہ حقیقت امریکہ کو بھی تسلیم کرنی ہوگی اور مسلم حکمرانوں کو بھی کہ فلسطین سے اور بیت المقدس سے مسلمانوں کو دستبردار کرانے کی کوئی صورت تصور بھی نہ کریں. یہ ہے کہ توجہ ہٹانے کے لیے ایسے کام ہوتے ہیں، قومی مسائل سے عالمی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کی پہلے بھی 2-3 دفعہ ہوا ہے. میرا کوئی ذاتی کردار نہیں ہے، ہم گجرانوالے کے علماء، ہمارا گجرانوالے کا ماحول ہے. جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے بیٹھتے ہیں. ہم نے اکٹھے بیٹھ کر ایک ہوٹل میں تمام مکاتب فکر علماء نے یہ میسیج دیا تھا کہ بھائی یہ نہیں ہونے دیں گے ہم، یہ فلسطین کے مسئلے سے اور قومی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے حرکت کی جا رہی ہے. الحمدللہ ہماری آواز سنی جاتی ہے اور اب بھی سنی گئی ہے، وہ منسوخ ہوا ہے. یہ گجرانوالے کے علماء کے اجتماعی ماحول کا کریڈٹ ہے. گجرانوالے ہمارا مرکز ہے بھائی. میں ہمارے حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا قاضی نور محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، شیخ الحدیث مولانا قاضی رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ، میں ان کی خدمت بھی حاضر ہوتا ہے. ہمارا مرکز ہے، علمی مرکز ہے. ان بزرگوں کی خدمات ہر جگہ نظر آ رہی ہیں. اللہ پاک ان کے شاگردوں کو، خاندان کو، ان کے سارے ساتھیوں کو اب ان کی روایات کا تسلسل قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بھی ان کے ساتھ